السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد سیف اللہ قاسمی۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر جمعیت علماء ہند ایک ایسی تنظیم ہے جو 100 سالہ پرانی تنظیم ہے۔ اس کا بہت بڑی اہمیت ہے، اس کا بہت بڑا کام ہے، اور ہمارے علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے ایک خاص مشن کے تحت جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا۔ یقیناً یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ابھی حالیہ دنوں ایک خبر سوشل میڈیا کے ذریعے سے گردش کرتی ہوئی آئی ہے کہ 6 اکتوبر 2024 کو ایک جمعیت علماء ہند کا ایک بہت بڑا پروگرام مہاراشٹر کے اندر ہوا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جمعیت علماء ہند کا صدر مہاراشٹر کے اندر منتخب کیا جائے۔ اس کو لے کر کے ایک بہت بڑا پروگرام منعقد ہوا، اور یہاں پر ایک خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اس پروگرام کے لیے اور اس جمعیت علماء ہند کے صدارت کے انتخاب کے لیے کئی عالموں کا نام جو ہے منتخب کیا گیا، جس میں ایک نام آتا ہے، ایک ایسے نام آتا ہے جس کے اوپر بہت بڑا آروپ لگ چکا ہے، اور جس کا خلاصہ مہاراشٹر کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب نے اپنے لفظوں میں بہت ہی زیادہ اور اچھے انداز سے خلاصہ کیا ہے۔ آئیے کیا گڑبڑی ہوئی ہے، کیا نقصان ہوا ہے اور کیا کمی آئی ہے، میں آپ کو حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کا وہ ویڈیو کلپ سناتا ہوں، جس کو سن کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے حضرت کا ہم یہ بیان سنتے ہیں۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 6 اکتوبر 2024 بمبئی مہاراشٹر کے کیپٹل میں حج ہاؤس کے اندر آئندہ ٹرم کے لیے انتخابی اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں تمام تر کارروائی جاری رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی، انتخاب کا نام پیش ہونے سے پہلے میں نے چاہا کہ میں اپنی کچھ بات رکھوں، تو مجھے دستور بتا کر کے کہنے سے روکا گیا کہ انتخابی مجلس میں کسی کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی، جب نام پیش ہوا 3 نام آئے، تو میرے نام کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ صدر محترم کی پسند یہ ہے کہ کوئی سیاسی شخص ہماری جماعت کا صدر نہ بنے۔ ظاہر بات ہے یہ چیز دستور میں نہیں ہے۔ دستور نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تمام اراکین جو جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ فرقہ پرست نہ ہو۔ آج اس وقت مولانا حلیم اللہ صاحب کی جو ہے صدارت کا اعلان کیا گیا ہے۔ میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے جو کارگزار صدر تھے حافظ مسعود صاحب، اور نائب صدر میں ڈاکٹر عبد المنان صاحب اور حافظ ذاکر صاحب، یہ ہر ورکنگ کمیٹی میں رہتے ہیں۔ ورکنگ کمیٹی میں ہم بھی آئے، اور ماضی کے اندر لاک ڈاؤن کے موقع پر، نوٹ بندی کے موقع پر ایک بہت بڑی رقم مولانا حلیم اللہ صاحب کو دی گئی تھی، اور وہ رقم اب تک مکمل واپس نہیں آئی۔ اور مولانا حلیم اللہ صاحب نے دفتر سے ایک بہت بڑی رقم، جو تقریباً 2.25 کروڑ روپے یا لگ بھگ اس کے کچھ کم زیادہ تھی، وہ رقم تمام لوگوں کی لا علمی میں لے کر کے گئے، اور جن لوگوں کو اطلاع دی تو یہ کہہ کر کے اطلاع دی کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، کام ہو جانے کے بعد میں اس کی اطلاع دوں گا، اور دفتر سے بہت بڑی رقم لے کر کے چلے گئے، اور کسی کو انہوں نے اطلاع دی نہیں دی پتہ نہیں۔ ہم مجلس عاملہ کے رکن ہیں، ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں، اور جب ہم نے ادھر ادھر سے بات سنی تو ہم نے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ حساب و کتاب سامنے آنا چاہیے، جمعیت کی رقم جمعیت میں واپس آنا چاہیے۔ لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں انتشار نہ ہو، اس لیے وہ بات میں نہیں کہنا چاہتا۔ مولانا حلیم اللہ صاحب پر مالیات کے سلسلے میں شکوک و شبہات ہے، اور پورے مہاراشٹر کے اندر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ بات جا چکی ہے۔ آج اس آدمی کو اگر صدر بنایا گیا ہے تو یہ غیر دستوری ہے۔ ہمارے دستور میں یہ بات ہے کہ مالیات کے سلسلے میں جو آدمی مشتبہ ہو، مشکوک ہو، گنہگار ہو، اس کو جمعیت کا کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ آج مولانا حلیم اللہ صاحب کو جو عہدہ دیا گیا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ مالیات کے سلسلے میں جو باتیں ہیں اس کا تصفیہ کیے بغیر
اور حساب و کتاب مکمل دیے بغیر ان کا انتخاب غیر دستوری ہے۔ صحیح ہے، برابر۔ جی دوستو، تو ہم نے اور آپ نے حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا وضاحتی بیان ابھی ہم نے اور آپ نے سنا کہ حضرت مولانا نے کس طریقے سے بیان دیا ہے کہ جب جمعیت علماء کا اجلاس منعقد ہوا اور یہ صدارتی انتخاب تھا، آئندہ ٹرم کے لیے یہ انتخاب تھا، تو اس موقع سے لگ بھگ 3 نام کا پیش کیا گیا۔ تو حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کے متعلق جب میرا نام پیش کیا گیا تو میرے نام سے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ جمعیت علماء ہند کا صدر ایسا آدمی ہونا چاہیے جو کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، جبکہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ دستور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا عالم جمعیت علماء ہند کا صدر بن سکتا ہے، اور چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ فرقہ پرست نہ ہو، فرقہ واری نہ ہو، فرقہ پرست میں وہ لگا نہ رہتا ہو، ایسا شخص جمعیت علماء ہند کا صدر نہیں بن سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آج کے صدارت میں اور آج کے اجلاس میں ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا گیا ہے جس کا نام مولانا حلیم اللہ صاحب ہے، جن کے اوپر کروڑوں کا غبن کا الزام ہے کہ لاک ڈاؤن کے موقع سے لگ بھگ 2 کروڑ روپے جو ہے جمع کیا گیا تھا، اس پیسے کا کوئی تھا پتہ نہیں لگا، کہیں کسی طرح کا جو ہے اس پیسے کا حساب و کتاب نہیں ملتا۔ تو مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے شخص کو صدر جمعیت علماء ہند بنانا، یعنی جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم کا صدر بنانا، صدر کا انتخاب کرنا، جس کی ذات شکوک و شبہات کے اندر جو ہے ملوث ہو، جس کے اوپر شک کیا گیا ہو اور جو ذات شک کے دائرے میں ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کی صدارت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کرنا غیر دستوری ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، مجھے آج اور یہ سمجھنا ہے، مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ صدر جمعیت علماء ہند، یہ جمعیت علماء ہند کا جو پلیٹ فارم ہے نہایت ہی اہم پلیٹ فارم ہے۔ ایسے پلیٹ فارم پر کیا اس طریقے کے صدر کا انتخاب عمل میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنا کمنٹ باکس میں، یعنی اپنا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور درج کریں اور بتائیں، کھلے عام اپنی رائے دیں کہ صدر جمعیت علماء ہند کا جو ایسے شخص کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے، کیا ایسے شخص کو صدر جمعیت علماء مہاراشٹر بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔